على الهادي صلى الله الله لا إله إلا الله الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. السلام علیکم. آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام سے ہوتا ہوا یہودا بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام اور یہاں سے ہوتا ہوا سام بن نوح علیہ السلام اور پھر یہاں سے شیس بن آدم علیہ السلام تک جاتا ہے. قرآن حکیم میں ایک آیت کا مفہوم اس طرح ہے: اور حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور کہا، اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ضرورت کی ہر چیز دی گئی ہے اور یقیناً یہ واضح فضل ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے علاوہ یعنی پرندوں کی بولیوں کے علاوہ باقی جانداروں اور مخلوق کی بولیاں بھی جانتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے والد داؤد علیہ السلام کی سلطنت اور نبوت کا جانشین مقرر فرمایا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، یعنی مالی طور پر وہ جو کچھ بھی چھوڑ کر جاتے ہیں اس کی وہ صدقہ ہوتا ہے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم اس طرح ہے: ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت وارث نہیں بنائی جاتی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے مستثنی تھے. قرآن حکیم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ سبا، سورہ سعاد میں آیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بچپن سے ہی امور مملکت میں ساتھ رکھا. اب یہاں پہ ہم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے. اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ، جن میں انسان، جن اور جانور بھی موجود تھے، جا رہے تھے تو ایک جگہ چونٹیاں موجود تھیں. ان چونٹیوں کے سردار نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر تم کو کچل دے اور ان کو خبر بھی نہ ہو. تو آپ علیہ السلام ان کی بات سن کر ہنس پڑے اور دعا فرمائی، اے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر ادا کروں اور ایسے نیک کام کروں جن سے تو خوش ہو جائے اور مجھے اپنی محبت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم اس طرح ہے: ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رات کے وقت نماز پڑھ رہا تھا، ایک شریر جن میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے. میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر قابو پا لیا اور میرا جی چاہا اسے مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھ سکو. پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو. میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا، یعنی اس جن کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا. اس کا ذکر بخاری شریف میں موجود ہے اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح یہ خصوصیت بھی عطا فرمائی تھی کہ وہ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے تھے، ان سے یہ بات بھی کر لیتے تھے، یعنی انہیں احکام بھی دیا کرتے تھے. اس کا ذکر سورہ نمل میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع کیا ہوا تھا اور آپ علیہ السلام تخت پر بیٹھ کر جہاں جانا چاہتے ہوائیں آپ علیہ السلام کو وہاں لے جاتی. آپ علیہ السلام ہواؤں کے ذریعے تھوڑی سی دیر میں ایک ماہ کا سفر جو کہ گھوڑے پر ہو کر لیا کرتے تھے. اس کا ذکر سورہ انبیاء اور سورہ سعاد میں موجود ہے. اسی طرح جنات کو بھی آپ علیہ السلام کا تابع کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ شریر جنات کو بھی.
حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے کام بھی لیا کرتے تھے، غوطہ خوری اور تعمیرات کا کام۔ سورہ انبیاء کی آیات نمبر 81 اور 82 یعنی 81 اور 82 کا خلاصہ اس طرح ہے: بس ہم نے ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو آپ علیہ السلام کے حکم سے جہاں آپ علیہ السلام پہنچنا چاہتے وہاں آسانی سے پہنچا دیتی، اور جنات کو بھی جو عمارات بنانے والے اور دریا میں غوطہ لگانے والے تھے، اور دوسرے سرکش کافر جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ اللہ نے انہیں کہا، یہ ہمارا عطیہ ہے، آپ علیہ السلام چاہے دوسروں پر احسان کیجئے یا نہ کیجئے، آپ علیہ السلام سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب اور بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی جنت۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرندوں نے اپنے پروں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر سایہ کیا ہوتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام سفر فرمایا کرتے تھے تو دھوپ سے بچانے کے لیے پرندوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پہ اپنے پروں سے سایہ کیا ہوتا تھا۔ قرآن حکیم کی سورہ نمل کی آیات نمبر 20 تا 37 کا مفہوم اس طرح ہے: حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کے اور جانداروں کی طرح مختلف کام مقرر کیے ہوئے تھے، یعنی ڈیوٹیز لگائی ہوئی تھی۔ ان میں سے ہدہد کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب آپ علیہ السلام سفر پر جائیں تو وہ سفر کے راستے پر جہاں پانی ہوتا اس کی معلومات لا کر دیتا، چاہے وہ زیر زمین یعنی زمین کے اندر ہی ہوتا۔ پھر وہاں کھدائی کر کے پانی کا بندوبست کیا جاتا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ڈیوٹی پر یا کام پر نہ پایا تو فرمایا اور اس کے بارے میں پوچھا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا، یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی صحیح دلیل دے۔ اتنی دیر میں ہدہد وہاں آیا اور کہا، میں آپ علیہ السلام کے لیے ایک اطلاع لایا ہوں جس کا آپ علیہ السلام کو علم نہیں۔ میں شہر سبا سے آپ علیہ السلام کے لیے ایک خبر لایا ہوں۔ کہا جاتا ہے یہ یمن کا ایک علاقہ تھا۔ اس کا ذکر قرآن حکیم کے علاوہ پچھلی کتابوں میں بھی ہے۔ وہاں کی حکمرانی ایک عورت کے پاس ہے۔ اس عورت کے پاس حکمرانی اس لیے تھی کہ بادشاہ کو نرینہ اولاد نہ تھی، یعنی کوئی لڑکا نہ تھا۔ اس عورت کا نام بلقیس ہے۔ وہ عورت اور قوم کافر ہیں اور اللہ کی بجائے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان نے انہیں گمراہ کیا ہوا ہے اور سیدھے راستے یعنی ایک اللہ کی عبادت اور اچھے کاموں سے روکا ہوا ہے، حالانکہ ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس گفتگو سے یہ بات دوبارہ ثابت ہوئی کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لائے تھے اور نیک عمل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ ہم یہ معلوم کریں گے کہ آیا تو سچ کہہ رہا ہے، یعنی تو سچ بول رہا ہے، اور اسے ایک خط دیا کہ اسے ملکہ تک پہنچائے جس میں ایک اللہ کی عبادت اور رسول علیہ السلام کی فرما برداری کا کہا گیا تھا، یعنی اپنی فرما برداری کا کہا گیا تھا، اور حکم فرمایا تھا متی اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ یہ خط دے کر واپس آ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق وہ اکیلی تھی جس وقت ہدہد نے خط اس کی طرف پھینکا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے کمرہ میں روشن دان یا کھڑکی سے پھینکا جبکہ وہ آرام کر رہی تھی۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی سختی کے باوجود، یعنی کہ اتنی سیکیورٹی کے باوجود یہ خط کہاں سے آ گیا۔ غرض اس نے خط کا ذکر اپنے ملک کے سرداروں سے کیا اور مشورہ مانگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم بہت زور آور ہیں، یعنی بڑے طاقتور اور جنگجو لوگ ہیں، لیکن جیسا فیصلہ آپ کریں۔ ملکہ بلقیس کی رائے ان سرداروں کی رائے سے بہتر تھی۔ اس نے کہا، جب بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو اسے خراب و تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اور اس نے تحفے تحائف دے کر یعنی ہدیہ دے کر اپنے کارندوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجا، پر آپ علیہ السلام نے ان کے کافر ہونے کی وجہ سے یہ سب قبول نہ فرمایا اور فرمایا
ہمیں جو اللہ نے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے، یہ واپس لے جاؤ، اور اب ہم اپنے لشکر کے ساتھ تم پر حملہ آور ہوں گے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت تم میں نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے نکال دیں گے اور انہیں ذلیل کریں گے۔ جب ان لوگوں تک واپس یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کو مانا، اور ملکہ سبا آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضری کے لیے اور تابعداری کے لیے تیار ہو گئی۔ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا پہلا حصہ یعنی کہ پارٹ 1 ہم اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ دوسرے پارٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، خاص طور پہ نوجوانوں سے، تاکہ ان کا قرآن حکیم سے ایک تعلق بنے۔ السلام علیکم۔